آپ حج کو شروع سے آخر تک دیکھیے، احرام باندھنے، محرم ہونے کی تمہیدات سے لے کر عمرے کی ادائیگی تک، اس کے بعد احرام حج، وقوف اور دیگر مناسک حج ذکر و یاد خدا سے مملو ہیں، سرشار ہیں۔ اسی بنا پر خود قرآن میں مختلف جگہوں پر حج کے سلسلے میں ذکر کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی آیات جن کی تلاوت کی گئی، من جملہ یہ آیت کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ فاذكروا اسم اللہ علیہ ثواب۔ سب ذکر ہے، چاہے طواف ہو، چاہے سعی ہو، چاہے نماز طواف ہو، چاہے وقوف عرفات ہو، چاہے وقوف مشعر الحرام ہو، اور چاہے منی کے اعمال ہو۔ در حقیقت حج سرتپا ذکر اور توجہ اللہ ہے۔ یہ ذکر سرچشمہ حیات ہے۔ سب سے اہم یہ ہے، جب ہمارے دل میں یاد خدا ہو اور یاد خدا کے نتیجے میں ہمارے دل پر خوف خدا سایہ فگن ہو، تو اس کا اثر ہماری زندگی، ہمارے ارادے، ہمارے عزم اور ہمارے بڑے فیصلوں پر ہوگا۔ جس قوم کو بڑے اور بنیادی کام درکار ہوں، اس کے افراد کو ذکر خدا سے مانوس ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم عزیز اور محترم عازمین حج کو نصیحت کرتے ہیں کہ مکے اور مدینے میں اس چیز کی فکر میں رہیں جو وہاں کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔ ان چیزوں کی فکر نہ کریں جو ہر جگہ دستیاب ہیں۔ بازار ہر جگہ ہیں، آنکھوں کو لبھانے والی چیزیں اور اجناس بھی ہر جگہ ہیں۔ کعبۃ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، مسجد الحرام ہر جگہ نہیں ہے، طواف ہر جگہ نہیں ہے، زیارت رسول ہر جگہ نہیں ہے، صرف وہیں ہے۔ وہاں اپنے چند روزہ قیام کے دوران اس کو غنیمت جانیں اور اس کی قدر کو سمجھیں۔ ہماری یہ تاکید اس لیے ہے کہ ہم ذکر و یاد خدا میں مشغول رہیں۔ فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ذکر و یاد خدا میں فلاح ہے۔ فلاح صرف معنوی اور روحانی نجات نہیں ہے، فلاح یعنی کامیابی، یعنی رہائی، یعنی سبھی کاموں میں ہدف اور مقصد کا حصول۔ یہ ذکر و یاد خدا سے حاصل ہوتا ہے۔ یاد و ذکر خدا حج کا بنیادی عنصر ہے جو انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کی زندگی سنوار دیتا ہے۔ سماجی اور اجتماعی نکتہ مسئلہ وحدت ہے، یکجہتی کا مسئلہ ہے، یکساں نظریہ اپنانے کا مسئلہ ہے، مسلمان عوام سے رابطے کا مسئلہ ہے۔ حج میں یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ ہم نے بارہا عرض کیا کہ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے صرف خاص طبقے کو نہیں بلکہ عوام الناس کو حج کی دعوت دی ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ عوام الناس کو، سبھی لوگوں کو، سبھی افراد کو، سبھی افراد بشر کو حج کی دعوت دو۔ ہر سال ایک مخصوص اور معینہ جگہ پر چند معینہ دنوں میں عوام الناس کے لیے دعوت الہی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ منشاء الہی، خداوند عالم کا ارادہ تشریعی یہ ہے کہ سبھی مسلمان ایک دوسرے سے نزدیک ہوں، ایک دوسرے کو پہچانیں، ان کے اندر ہم فکری پیدا ہو اور مل کر فیصلہ کریں۔ آج ہمارے درمیان سب سے بڑا خلا یہی ہے، مل کر فیصلہ کریں، ایک جگہ جمع ہوں اور اس اجتماع کا عالم اسلام کے لیے مطلوبہ اور پسندیدہ نتیجہ برآمد ہو، لیکن یہ نتیجہ پوری بشریت کے لیے اچھا ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے تفاہم ضروری ہے، ملیت اور قومیت سے درگزر ضروری ہے، مذہبی فرقہ وارانہ تفرقے کو عبور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں بہت سے مذاہب ہیں، ان سبھی مذاہب کے پیرو حج میں ایک ساتھ، ایک طریقے سے، ایک لباس میں، ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں۔ یہ اجتماع الہی ہے، اجتماع اسلامی ہے۔ یہ حج کا ممتاز اور نمایاں سیاسی پہلو ہے۔ حج میں یہ دونوں نکات پائے جاتے ہیں، ذکر و یاد خدا بھی اور اتحاد و وحدت اسلامی بھی۔ البتہ قرآن میں، رسول مکرم اسلام کی احادیث میں اور بزرگان اسلام کے ارشادات میں عدم انتشار کا تعلق صرف حج سے مخصوص نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کی بہت سی آیات میں تفرقے اور ایک دوسرے کی دشمنی سے مسلمانوں کو
روکا گیا ہے۔ بہرحال حج کے یہ دو ممتاز نکات ہیں۔